سلطنت عثمانیہ کا آغاز۔ ارطغرل عثمان، جس زمانے میں چنگیز خان نے خوارزمیوں کی سلطنت کو توبالا کیا، سلمان شاہ کے الب کا بیٹا، جو ترکستان کے ایک آغوش تاتاری قبیلے کا سردار تھا، 50,000 رفیقوں کے ساتھ خراسان سے چل پڑا اور ارمینا میں دریائے فرات کے کنارے پر ارزنجان اور اخلاط کی قوموں میں مل جل کر آباد ہو گیا۔ 1224 چند سال کے بعد وطن کی یاد نے ستایا تو اس گروہ نے پھر راہ نوردی اختیار کی اور اس کا سردار فرات کو عبور کرتے وقت دریا میں ڈوب گیا۔ 1231 اس کا مزار فرات کے کنارے اب تک موجود ہے اور اس کوتر کو یعنی مزار ترک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ امیر کی وفات نے قبیلے کو تتر بتر کر دیا۔ اس کا ایک کثیر حصہ 2 بڑے بیٹوں کے حکم کے مطابق خراسان کو واپس آ گیا اور ایک قلیل حصے نے، جو 400 خاندانوں پر مشتمل تھا، دوسرے 2 بیٹوں تندار اور ارطغرل کا ساتھ دیا۔ کچھ عرصے تک یہ گروہ بالائی ایرکسیس ردت راس کی وادی اور ارض روم کے میدان میں آوارہ پھرتا رہا اور پھر زیادہ زرخیز زمین کی تلاش میں اس مغرب کی طرف نقل و حرکت کی۔ اثناء سفر میں ارطغرل نے ایک میدان میں 2 فوجوں کو مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی فطری فیاضی نے اس کو کمزور کی مدد پر آمادہ کر دیا اور اس کی بہادری نے لڑائی کا جلد خاتمہ کر دیا۔ ارطغرل نے جس فریق کو دشمن کے نرغے سے بچایا تھا وہ سلطان علاء الدین سلجوق تھا، جس نے ارطغرل کو پہچان کر جنگی خدمات کے معاوضے میں کچھ جاگیر عطا کر دی، جو کوہ اولمپس کے مشرق میں کراچا داغ، تومان اور ارمنی کے پہاڑی علاقے اور سنگارمے کے کنارے سنگت کے میدانوں پر مشتمل تھی۔ ارطغرل کی مزید مہمات نے کچھ اور علاقہ بھی اس کی جاگیر میں شامل کر دیا۔ سلطان نے بوسینی کا ضلع بھی اسے بخش دیا، جو منی شہر سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، اور اس کے بہادر سپاہیوں کی، جو سلطان کی فوج میں ہمیشہ مقدمۃ الحبیش کا کام دیتے تھے، یہ عزت بڑھائی کہ ارطغرل کو سلطان امینی یعنی ناصیہ سلطانی کے نام سے مخاطب کرنے لگا۔ ترکوں کی قوت کے آغاز کے متعلق روایتوں کی کچھ کمی نہیں ہے۔ عثمانی کوششوں میں بیان کیا گیا ہے کہ عثمان پسر ارطغرل نے ایک دن خواب دیکھا جس میں اس کی قوم کا مستقبل اس پر روشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے دانش مند و تقدس مآب شیخ ادب علی کی حسین دختر ملک خاتون سے شادی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی، جبکہ اسی مہمان نواز شیخ کے مکان میں بحالت خواب اس نے ملک خاتون کے سینے سے حلال طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، جو فوراً خم کھا کر اس کے سینے میں خروٹ ہو گیا۔ پھر اس کے صلب سے ایک تناور درخت پیدا ہوا، جو رفتہ رفتہ بلند تر اور زیادہ خوبصورت ہوتا گیا اور جس نے ملکوں اور سمندروں پر اپنا سایہ پھیلا دیا اور کاف، اطلس، طور اور حموز جیسے پہاڑوں کو اپنے سائے میں لے لیا، جن کے دامنوں سے نیل، فرات، دجلہ اور تونوں کی ندیاں نکلیں اور اپنی سطح پر بہت سے جہاز لیے ہوئے زرخیز ممالک کو سیراب کرتی ہوئی سرسبز شہروں سے گزر رہی تھیں۔ پھر یکایک ایک شدید طوفان برپا ہو گیا اور اس درخت کی پتیوں کا رخ، جو تلوار کی طرح تھیں، بستیوں خصوصاً قسطنطین کے شہر کی طرف پھر گیا، جو 2 سمندروں کے سنگم پر اسی طرح واقع تھا جیسے 2 مردوں کے بیچ میں ایک ہیرا جڑا ہوتا ہے، اور اس انگشتری کا نگینہ بنا ہوا تھا جس میں تمام عالم کو زیر نگیں کر دینے کی خاصیت پنہاں تھی۔ اس عجیب و غریب خواب نے شیخ ادب علی کے تمام اندیشے رفع کر دیے اور ملک خاتون ارخان کی ماں بن گئی۔ ارطغرل کے 3 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے عثمان نے اپنے باپ کے حال پر سلطان کونیا کو دوبارہ مہربان کر دیا۔ 1281
ملک میں یونانی اب تک بہت سے قلعوں پر قابض تھے، جن کے سردار ایسے خود مختار امراء تھے جن کو فوجی خدمات کے معاوضے میں جاگیر عطا کی گئی تھی۔ ان میں سے بعض مسلمانوں کے دشمن تھے اور بعض دوست۔ سردار بیلو کوما اور اس کے یار وفادار مائیکل کیوز سردار شاہ منکیا کی مدد سے عثمانیہ نے سکاریا کے ایک اہم قلعہ کرت حصار پر قبضہ کر لیا۔ 1288 علاء الدین نے اس کی مہمات کے صلے میں وہ تمام علاقے عثمان ہی کو بخش دیے جو اس نے تازہ فتح کیے تھے، ساتھ ہی بیکا خطاب اور سکہ ضرب کرنے کے تمام حقوق اور جمعے کے دن خطبوں میں اپنا نام پڑھوانے کی اجازت بھی اس کو عطا کر دی گئی۔ ان عنایتوں نے اس پوشیدہ نفرت کو اور بھڑکا دیا جو امراء سلطان کے منظور نظر کے ساتھ رکھتے تھے۔ یونانی سردار نئے بیکی اولو العزمیوں سے بدظن ہو کر امراء سے مل گئے اور نئے سردار کے خلاف ایک عظیم الشان سازش کی گئی۔ سردار بیلو کوما نے عثمان کو دام میں پھنسانے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ اس نے عثمان کو اپنی شادی کی ضیافت میں مدعو کیا اور یہ قرار پایا کہ اس موقع پر شرکائے سازش اپنے دشمن کو ٹھکانے لگا دیں۔ مائیکل کیوز کے ذریعے سے ان تمام باتوں سے مطلع ہو جانے پر عثمان نے یہ ظاہر کیا کہ گویا وہ اپنے کو بالکل محفوظ سمجھے ہوئے ہے۔ اپنے دشمن کو اچھی طرح دھوکہ دینے کی غرض سے اس نے اپنے غدار حلیف سے استدعا کی کہ وہ اس کے خزانے کو قلعہ بیلا جیک میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس پیشکش کو خوشی خوشی منظور کر لیا گیا، لیکن خزانے کے ساتھ عثمان کے 40 وفادار جنگجو بھی بوڑھی عورتوں کے بھیس میں قلعے میں آ گئے۔ ان لوگوں نے قلعے کی سپاہ پر یکا یک حملہ کر دیا اور قلعے پر قابض ہو گئے۔ غدار سردار کو قتل کر دیا گیا اور اس میں منگیتر شہزادی نیلوفر کو عثمان کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ سازش کے اصل بانی سرداران یار حصار اور اینیائے اجل کو لڑائی میں شکست ہوئی اور ان کے قلعے مسمار کر دیے گئے۔ مؤخر الذکر قلعے کی فتح اس لیے اہم تھی کہ یہاں سے ارمنی کی گھاٹیوں پر جو بروسا کے زرخیز میدانوں تک رسائی کا ذریعہ تھی پوری نگرانی قائم ہوئی تھی۔ مغلوں کے ایک نئے حملے نے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سن 1300 اور اپنے باغی سرداروں کے ایسے وقت میں منہ پھیر لینے کی وجہ سے علاء الدین ثالث جو آخری سلطان روم تھا شاہ یونان مائیکل کے یہاں پناہ لی، مگر اس نے علاء الدین کو قید میں سڑا کر مار ڈالا۔ تخت کے اس طرح خالی رہ جانے پر سلطان نے اس موقع کو اپنی تخت نشینی کے لیے نہایت موزوں تصور کیا۔ اس کی جنگی ساکھ نے اس کو سپاہیوں کی مدد کا یقین دلایا اور اس کی دولت نے اس کے لیے مزید سپاہ فراہم کر دی۔ ساتھ ہی مخلوق بھی جو ہمیشہ عجائب پرست ہوتی ہے، ان پیشن گوئی اور خوارق کی وجہ سے جن کے استعمال سے عثمان کا سیاسی تدبر بخوبی واقف تھا، اس کی گرویدہ ہو گئی۔ اس نے صرف سلجوقیوں کی وراثت کے حصول پر ہی اکتفا نہیں کیا، سلطنت کونیا کے کھنڈروں سے بے شمار خود مختار ریاستیں پیدا ہوئیں۔ ریاست ہائے کرامان کپودوشیا اور شلیشیا کی بھی ابتدا یہیں سے ہوئی، جس کا مرکز حکومت کونیا تھا۔ اسی طرح کرمیانا فریجیا میں، قدسی میسیا میں، ایدینا آیونیا میں، کستمونی پیگلوگونیا میں، انوسف سواس اور سمون کے ساتھ معاوض وجود میں آئیں اور پسیدیا میں حمید، کاریا میں مینتش اور یمگفیلیا میں لیشیا اور تکی کا ظہور ہوا، اور اس لحاظ سے کہ عثمان ہتھینیا کے تمام علاقوں، گلیشیا اور فریجیا کے بعض حصوں اور سکاریا کی بالائی کھاڑی کا واحد مالک تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں تھا جن کی طاقت کم درجے کی شمار کی جاتی تھی۔ اس نے سلطان آل عثمان کا لقب اختیار کیا اور منی شہر کو اپنا مستقر قرار دے کر اس کو قلعہ بند کر لیا۔ یہاں وہ نکومیڈیا اور نیشا پر تاک لگا کر بیٹھ گیا، جن پر قبضہ کر لینے کی اس کو بڑی آرزو تھی۔ اس خونخوار فاتح کے ظلم کی بدولت اس کے سپاہیوں پر اس کے احترام کا سکہ بخوبی بیٹھ گیا۔
اس کے چچا داندر نے، جو 90 برس کا بوڑھا آدمی تھا، اس کی فتوحات کے منصوبوں کے متعلق اس سے ایک مرتبہ رد و قط کرنے کی جرات کی تھی، مگر عثمان غصے میں دیوانہ ہو گیا اور اس نے دندار کو تیر مار کر ہلاک کر دیا۔